میں پہلے یو کے میں تھا تو ہم لوگوں کو چیزوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یار ہمیں چیزیں یہاں پہ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہوئے جو ہم چیزیں پرچیز کر رہے ہیں اس میں ہم نے اس کے انگریڈینٹس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور دو جو موٹے موٹے انگریڈینٹس ہمیں پتہ تھے کہ یہ حلال نہیں ہے، اوبویسلی حرام ہے، جس میں جیلاٹن ہے یا الکوہول اگر انگریڈینٹس میں آپ کو نظر آئے گا. اس کے علاوہ ان کے کچھ اسپیسیفک کوڈز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو شاید ہم لوگوں کو کچھ پتہ تھے یا کچھ نہیں پتہ تھے، لیکن ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم ان چیزوں کو جب بھی کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں، خاص کر کھانے پینے کی، تو اس میں ہم اس کو اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ پڑھ لیں اور میک شور کر لیں کہ اس میں کوئی اپرنٹلی نظر نہیں آ رہا کوئی بھی ایسا حرام انگریڈینٹ. تو لیکن جب یہاں پہ آیا تو مجھے اس بندے نے جو ہے وہ اس ایپ سے انٹروڈیوس کروایا. اس نے کہا کہ میں یہ نارملی ایپ یوز کری، نئی نئی چیزوں کا پتہ چلا کہ اچھا یار اس کے اندر بھی مسئلہ ہے، اچھا یار اس کے اندر بھی مسئلہ ہے، جیسے چپس ہیں، اسنیکس ہیں، جوسز ہیں، ٹھیک ہے. اب اس وقت میں نہیں سوچتا تھا یار کہ یار اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جوسز میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بچوں کے دودھ میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، چیز میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. خاص کر جو سب سے بڑا مسکنسیپشن یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ تو چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ چیز کے اندر بھی جو ہے وہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اور چیز کے اندر بہت زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ چیز کے اندر جو انزائمز ہوتے ہیں جس سے وہ چیز بنتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ تو دودھ سے بن رہی نا، دودھ چیز کیا ہے، دودھ ہے، اس کو پروسیس کرتے ہیں اور چیز تیار ہو جاتی ہے. لیکن چیز تیار ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ڈلتا ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ دودھ کو پکایا ہے اور جو ہے وہ چیز بن گئی ہے. تو چیز کے اندر بیسیکلی ہوتا ہے کیا ہے کہ انزائمز ہوتے ہیں، انزائمز یوز کیے جاتے ہیں اور انزائم کی دو سورس ہوتی ہیں، ایک وہ پلانٹ بیسڈ ہو سکتا ہے اور دوسرا وہ اینیمل کے اسٹمک سے آتا ہے. تو اگر وہ اینیمل کے اسٹمک سے آیا، اور یوزلی آپ کے یہاں کے جو اینیمل جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ حرام ہی ہوں گے کیونکہ ان کا جو سلاٹر کرنے کا طریقہ ہے وہ اسلامک نہیں ہے. تو وہ اوبویسلی اگر وہ اینیمل کا بائی پروڈکٹ ہے، کسی بھی اینیمل کا بائی پروڈکٹ ہے، ایون پگ کا نہیں بھی ہے، کسی بھی اور اینیمل کا بھی ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کو ذبح اس طریقے سے نہیں کیا گیا جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، اسلامک ریکوائرمنٹس ہیں، تو وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا. تو اگر وہ انزائم جو چیز میں یوز ہو رہے ہیں چیز کو بنانے کے لیے، اس کو تھک کرنے کے لیے یا واٹ ایور، اس کو پروسیس کرنے کے لیے، اگر وہ کسی ایسے اینیمل سے آئے ہیں، اور اوبویسلی اگر آپ اینیمل سے آئے مطلب اگر اینیمل سے ہی آئے ہیں، یہی ایزیوم کر لو اینیمل سے آئیں، ٹھیک ہے. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اینیمل سے آئیں. اور بہت ساری چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو کہ پلانٹ بیسڈ ہے، جس کے اندر جو انزائمز یوز ہوتے ہیں وہ پلانٹ بیسڈ ہیں. اور اگر آپ وہ ایپ یوز کر رہے ہو تو وہ آپ کو بتا دے گی کہ یار اس کے اندر جو انزائمز ہیں یا یہ والی جو چیز ہے وہ چیز جو ہے وہ پرمیزیبل ہے آپ کے لیے، یہ نہیں ہے. تو اگر چیز کے اندر جو انزائمز ہیں وہ اینیمل سے آئیں، اس کی جو سورس ہے وہ اینیمل ہے، تو پھر وہ حرام ہو جائے گی چیز آپ کے لیے، تو آپ وہ چیز یوز نہیں کرتے. اسی طرح سے میں نے بھی بہت ساری جگہوں پہ میں جب جاتا ہوں کھانے پینے کی جگہ، خاص کر پیزا کی، کیونکہ پیزا کے اندر تو چیز بہت زیادہ ضروری ہے نا، چیز کے بغیر تو پیزا نہیں بن سکتا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دو جگہ سے پہلے میں پیزا لے کے آتا تھا، پاکستانی شاپ ہے. پھر ان سے جب میں نے تھوڑی سی بات چیت کرنا شروع کی، ان سے میں نے انویسٹیگیشن شروع کی، یار آپ چیز کون سی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس میں لکھا ہوا حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے، ٹھیک. تو آپ ازیوم کر لیتے یا سارے انگریڈینٹس حلال ہوں گے. لیکن جب اس سے بات کرنا شروع کی، ان سے ایک دو دفعہ پوچھا تو کہہ رہے ہیں یار مجھے نہیں پتہ میں کون سی یوز کرتا ہوں، اور یہ نارمل چیز ہم یوز کرتے ہیں جو مارکیٹ میں ملتی ہے، اور چیز میں کیا مسئلہ ہے آپ کو. میں نے کہا یار کیا بات کر دیا آپ نے. تو مطلب چیز کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیز کے اندر بھی جو ہے وہ حلال یا حرام کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد سے اوبویسلی پھر ان سے پیزا لینا چھوڑ دیا کیونکہ ان کو پتہ ہی تھا وہ چیز کون سی یوز کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ اس پہ پلیز اس کو ذرا اس کا خیال رکھیں اور اس کو دیکھیے گا کہ آپ کون سی چیز یوز کر رہے ہیں اور مجھے بتائیے گا اس کے بعد، ٹھیک ہے. پھر میں آپ سے جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم پرچیز کروں گا. پھر میں نے اس کے بعد ان سے پرچیز نہیں کیا، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے یا نہیں کی ہے. تو اس کے بعد سے خیر میں ان سے پیزا لانا ہی چھوڑ دیا. اسی طرح سے ابھی ایک نئی پاکستانی پیزا شاپ کھلی ہے، تو میں ان سے آرڈر کرنے جا رہا تھا. ان کو میں نے کال کی، میں نے کہا یار میں آرڈر کر رہا ہوں، لیکن پہلے میں آپ سے ایک دو چیزیں پوچھ رہا ہوں انگریڈینٹ کے حوالے سے نا، کہ آپ کے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں، آپ کون کون سے انگریڈینٹس پیزا بنانے میں یوز کرتے ہو. مجھے پتہ ہے آپ چکن، لوگوں کو پتہ ہے یار میں چکن یوز کر رہا ہوں تو چکن حلال ہے، اور چکن اوبویسلی وہ پاکستانی اسٹور سے لے کے آ رہے ہوں گے یا کہیں اور سے لا رہے ہوں گے جو کہ حلال، ان کو پتہ ہے حلال چکن لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، پیزا کے لیے. لیکن اب یہ پیزا بنانے کے لیے تو چیز بھی ڈالی جائے گی نا. تو میں نے ان سے پوچھا یار میں آرڈر تو کر رہا ہوں، مجھے یہ پیزا چاہیے، لارج پیزا چاہیے، لیکن پہلے میں آپ سے ایک چیز میک شیور کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ چیز کون سی یوز کرتے ہیں. تو وہ خاموش ہو گئے، کہہ رہے ہیں کیا مطلب، چیز تو ہم نارمل چیز یوز کرتے ہیں. ان سے پوچھا آپ کو پتہ ہے آپ کی چیز حلال ہے. تو انہوں نے خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا یار مطلب خاموش ہو گئی، نے کہا چیز تو حلال ہی ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے پتہ آپ کو کہ چیز حلال ہی ہوتی ہے.
تو خیر یار میں آپ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ چیز بھی جو ہے وہ حرام ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا یار ہاں چیز بھی جو ہے وہ حرام ہوتی ہے. تو آپ پلیز اس کو جو ہے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کیجیے گا, گوگل پہ جائیے گا, ٹھیک ہے, اور اس کو جا کے دیکھیے گا کہ چیز بھی جو ہے وہ حلال یا حرام ہوتی ہے. اگر چیز کے اندر جو انزائمز ہیں, ٹھیک ہے, ENZYMES انزائمز, نیچے لکھ بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے, انزائمز ہیں, اگر اس کی سورس جو ہے وہ اینیمل ہے, اینیمل سے آئے ہیں وہ, تو آبویسلی وہ حرام ہوں گے. اگر اس کی سورس جو ہے وہ پلانٹ بیسڈ ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کچھ جو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ میک شور کرو کہ یار آپ جو ہے جتنا چیزوں کے اوپر آپ ریسرچ کر سکتے ہو, جتنا چیزوں کا آپ جو ہے وہ استعمال کرنے سے پہلے ان کے بارے میں آپ پتہ کر لو, ان کے انگریڈینٹس دیکھ لو. کوئی دوائی ہے, کوئی میڈیکل کی کوئی چیز لے رہے ہو, کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز لے رہے ہو, ٹوتھ پیسٹ لے رہے ہو ایون, تو اس میں آپ سب چیزوں کو آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے. ایک فیسلٹی تھی جو ہمارے پاس اویلیبل تھی پاکستان کے اندر, یا آپ کسی بھی دوسری مسلم کنٹری میں جاتے ہو تو یہ لگژری ہے آنیسٹلی, اور یہاں کی یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی بڑی لگژری ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ جو بغیر دیکھے کوئی چیز لے نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آنیسٹلی یہ لگژری ہے. اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور کسی بھی مسلم کنٹری میں ہیں تو یہ ایک لگژری ہے, اور آپ اس کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر کوئی ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کے حرام سے بچائیں. بس یہی دعا ہے. اور آپ سب کو جو ہے وہ بہت بہت السلام علیکم. ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کوئی چیز ذہن میں ہوگی تو اس کو بھی ریکارڈ کر کے انشاءاللہ شیئر کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.